أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. سورہ یونس کی یہ آیات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو وعدے اور وعیدیں دونوں چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا. اللہ کے احکامات کو اگر پورا کریں گے تو اللہ کے وعدے ہیں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی. اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان کرتا ہے تو اس کے لیے وعیدیں ہیں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں. تو اس کا یقین آدمی میں آئے. تو جن چیزوں پر آدمی کو یقین لانا ہے اس میں اللہ کے وعدے اور اللہ کی وعیدیں یہ آدمی کو جو ہے چلاتی ہیں اور آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو وعیدوں سے متعلق ہیں کہ اللہ کی پکڑ ہے نافرمانی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پکڑتے. جب یہ آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے تو ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ اس کا اثر اور اثر لے کر عمل بنائے. لیکن مشرکی نافرمان اس کا مذاق اڑایا کرتے اور یہ کہتے تھے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ واقعی صحیح. یہ سوال ایک علم کے طور پر نہیں بلکہ مذاق کے طور پر طنز کے طور پر یہ سب ہو سکتا ہے. کیسے ہوگا؟ یہ سب چیزیں ہوں گی. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ وہ آپ سے یہ خبر لینا چاہتے ہیں احق ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قل ای وربی. قل نبی جی کہہ دیجیے ہاں ہے اور اللہ کی قسم ای وربی. یہ آپ نے سنا ہوگا جب آپ حرمین میں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں ایوا عرب حضرات کہتے ہیں ایوا. ایوا کیا ہے؟ ایوا یعنی نعم واللہ. وا جو ہے یہ مخفف ہے واللہ کا. یہ ایوا ایوا یہ وہی ہے. ای ورب میرے رب کی قسم یہ حق ہے. یہ بات سب کی انہ لحق. یہ وعیدیں ہیں یہ پکڑ ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے. یہ حق ہے. اس میں کوئی یہ حقیقت ہے کہانی نہیں قصہ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے. جب آتی ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو پوری مخلوق بے بس ہے. وما انتم بمعجزین وما انتم بمعجزین. تم بے بس ہو جاؤ. دنیا میں بھی قدرتی آفت جب آتی ہے انسان بے بس ہو جاتا ہے. نہ زمین کو کنٹرول کر سکتا ہے نہ ہواؤں کو روک سکتا ہے نہ آگ کو بجھا سکتا ہے. کیونکہ اللہ کی پکڑ ہے. جب پکڑ کی شکل میں کوئی چیز آتی وما انتم بمعجزین تم ہار جاؤ گے تھک جاؤ گے. کیونکہ قدرت ہے. قدرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. قدرت کے سامنے جھک جانا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں جب تم آگ دیکھو اللہ اکبر کرو، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، قدرت کو تسلیم کرو اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ تو یہ مزاج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ وعدے ہیں اچھے اچھے کاموں پر، وعیدیں بھی ہیں ذاتی نافرمانی، تو آدمی ان وعیدوں کو سمجھے، اور جب قرآن پاک کی حدیثوں کا وہ علم ہمارے سامنے آئے تو اس کا اثر اپنے اوپر ہے۔ یہ مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کی ایک کمزوری کو بیان کیا جا رہا تھا، مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، سب باتیں حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آئے گی تو تم جو ہے بے بس ہو جاؤ گے، تھک جاؤ گے، تمہاری طاقتیں، تمہاری ساری چیزیں اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت۔ پھر آگے فرمایا دنیا کی عذاب، دنیا کی جو پکڑ ہے وہ تو ایک نمونہ ہے، اصل چیز تو آخرت ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بتاتے ہیں تاکہ توبہ کرنے بڑے عذاب سے پہلے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، وہاں جب ہوگا نا، آگے آیت میں وہی فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ یہ بات قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، توبہ کی جگہ ہے، یہاں پر آدمی اپنا معاملہ صاف کر لے، کیونکہ اگر آدمی ایک مرتبہ آخرت پہ پہنچ جائے، قیامت کے لیے کھڑا ہو اور اللہ کا عذاب کا فیصلہ اس کے لیے ہو جائے، زمین بھر کر بھی اگر اس کے پاس خزانہ ہو وہ دے کر فدیے میں اپنے کو بچا لے سکتا۔ ماں تو خود دلا منہم، ایک جگہ فرمایا قبول نہیں کیا جائے گا، اور آج کیا ہے، ایک زبان سے توبہ، ایک کلمہ، ایک آنسو اس سے بچا سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، ما فی الارض کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ کسی کے پاس ما فی الارض خزانہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہو، یہاں سے جو ہے آدمی کے پاس عادت ہے، یہاں موقع ہے، اور جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا، آگے اور بات بتا رہے وَأَصَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ اللہ کی پکڑ کو دیکھے گا تو اپنی ندامت کو چھپائے گا۔ اب دنیا میں بڑے بڑے متصوف، بڑے بڑے یعنی مال پر، طاقت پر گھمنڈ کرنے والے، عزت پر فخر کرنے والے، جب آدمی ذلیل ہوتا ہے ایسا آدمی چھپاتا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَأَصَرُّوا النَّدَامَةَ، کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اور کھڑے ہو کر اپنی پشیمانی کو، اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الندم التوبہ، توبہ کسے کہتے ہیں؟ اصل میں دل میں شرمندگی پیدا ہو جائے، میں نے اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی، اللہ یہ اثر ہے۔ وَأَصَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، مشرکی جو ہے نا، یہ بات یہ قرآن پاک میں بڑی صاف صاف آسان آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آخرت کا یقین نہیں کرتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وہ کہتے تھے کہ لا تأتينا الساعة، قیامت نہیں آئے گی۔ قل، کیا ہم یہ انداز دیکھیے، قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، قسم ہے آئے گی ضرور، کیوں نہیں آئے گی؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی، ایسے نہیں ہوگا، ضرور ہو۔ سورہ تغابن میں یہ آیت ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی میں یہ کون ہے، آدمی اپنی منمانی مرضی سے زندگی گزارے، ایسا ہے۔ قیامت کا دن ہے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، انصاف کا فیصلہ وہاں ہوگا، حق والے کا حق وہاں دلائی دے گا۔ یہاں حکم ہے حق والے کا حق ادا کرو، حکم ہے یہاں پہ، ایک دوسرے کے حق کے مارنے پر پکڑ یہاں نہیں ہے، پکڑ وہاں ہے۔ کیوں؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ انصاف کو قائم کرے، مالک یوم الدین، انصاف کا دن ہے۔ حتیٰ کہ ایک جانور دوسرے جانور کا حق اگر مارا ہے
یہ آدمی کسی کے مال، کسی کی عزت، کسی کی جان پر سوچ سمجھ کر بات کرے۔ دنیا تو گزر جائے گی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وقضی بینہم، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، اور جب فیصلہ ہوگا بالقسط ہوگا، انصاف کے ساتھ ہوگا، وہم لا یظلمون، ذرا برابر بھی ظلم زیادتی نہیں۔ آدمی سوچ سکتا ہے کیسے ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے، مریں گے، اٹھائیں گے، پیچھے لوگوں میں کیسے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق۔ ایک ہی آیت میں الا الا دو مرتبہ، الا حرف تنبیہ ہے، خبردار۔ کیا سوچ رہے ہیں، کیا خیال کر رہے ہیں؟ الا ایک ہی آیت میں دو مرتبہ، کتنا اہم مضمون ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اتنا طاقتور کلام دیکھیے۔ کیسے تم یہ خیال کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جاؤ گے، بچ جاؤ گے؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، چھپنے والا چھپ نہیں پائے گا۔ یہاں بھی چھپ سکتا ہے، بچ سکتا ہے، دنیا ہے سوچ لے گا، لیکن وہاں نہیں، کوئی چھپ نہیں پائے گا۔ الا سنو للہ ما فی السماوات والارض، آسمان زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، خبردار سنو، یہ اللہ کے وعدے سنائے جا رہے ہیں، یہ حق ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ حق حقیقت ہے، ریالٹی ہے، یہ کوئی کہانی نہیں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، سب لوگ اس معاملے میں غفلت میں پڑے۔ غافل انسان جو ہے وہ آدمی زندگی ایسی گزار دیتا ہے، سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، کیسے ہوگا؟ زندگی اللہ ہی دیتا ہے، موت اللہ ہی دیتا ہے، وإليه ترجعون، اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ آدمی سوچے زندگی تو مل گئی ہے، هو يحيي ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ آیتیں جو ہے بس اس صورت کا اکثر مضمون ہمارے ایمان کو بتا رہا ہے کہ اللہ آخرت ہے، اللہ کی باتیں حق ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے۔ اب دیکھیے یہ باتیں یہ باتیں کس میں ہیں؟ اللہ کے کلام میں۔ اللہ کے کلام کی فوراً اللہ نے عظمت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کوئی کتاب یہ علم دے سکتی ہے؟ یہ علم اللہ کا کلام دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس، یہ میرے اور آپ سے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں سے اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ چار باتیں بڑی بہترین، بڑی مزیدار آیت، آدمی سنے تو ایمان پڑ جائے کہ میرے پاس کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا سہارا اللہ نے مجھے دیا۔ دیکھیے نا قرآن کیا کہ یا ایھا الناس، اس کو اپنے سے خطاب کرے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ آیا ہے، من ربکم، کس کی طرف سے آیا؟ ایک ڈاکٹر کے پاس جب آپ جائیں، بیمار آدمی جاتا ہے، کتنی توجہ سے سنتا ہے، ڈاکٹر مجھے کیا کہہ رہا ہے، بہت توجہ سے، اچھا ریکارڈ بھی کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آیا، کسی ڈاکٹر کی طرف سے نہیں، کسی مفتی، کسی عالم، کسی بزرگ کی طرف سے نہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، جس رب نے تمہارے کھانے پینے پہننے تمہاری ضرورتوں کا نظام چلایا، اسی رب کی طرف سے، اس کی جو ہے نا اس کی طرف سے آیا۔ کیا آیا ہے؟ موعظۃ، اس قرآن پاک کی سب سے بڑی خصوصیت۔ موعظ کسے کہتے ہیں؟ موعظۃ کہتے ہیں جس کو سن کر آدمی نصیحت حاصل کرے۔ واعظ اصل میں کہتے ہیں دل نرم ہو جائے، ایسی بات جس سے دل نرم ہو، دل بدلے۔ قرآن پاک کا سب سے پہلا جو مقصد ہے ہدایت، وہ ہدایت کیا ہے؟ دلوں کو بدلنا، دلوں کو، دل کی زندگی میں اثر دے۔ واعظ اصل واعظ ہی ہوتا ہے۔ واعظ کا مقصد کیا ہے؟ کہ آدمی کا دل اثر لے اور عمل سے اس کا اثر جائے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، کتنی محبت ہے، من ربکم، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ بات کوئی جو ہے کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کسی حکومت، کسی حاکم کی طرف سے نہیں ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ وشفاء لما فی الصدور، شفا ہے
جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا بنا کر اللہ انسان کے دلوں میں بہت سے بیماریاں ہیں. جیسے اوپر بیماری تھی نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باتیں سناتے تھے ایمان کی, شک ہوتا تھا مرنے کے بعد اٹھنا تھا. بہت بڑی بیماری ہے شک, شکوک و شبہات کی بیماری, ہاں کفر کی بیماری, شرک کی بیماری, نفاق کی بیماری, حسد کی بیماری, بغض کی بیماری, کینہ, یہ سب جو دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں یہ سب ہم جو ہے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر, لیکن ہمارا دل بھی صاف, یہ اللہ کا کلام وہ ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے. یہ شفا کہ آدمی اس قرآن پاک کو پڑھ کر اپنا شرک کی بیماری کو صاف کرے, اپنے نفاق کو صاف کرے, اپنی جو ہے حسد کو صاف کرے. شفاء لما فی الصدور. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی, ظاہری اعتبار سے بھی یہ شفا ہے. ظاہری اعتبار سے, حقیقی اعتبار سے تو ہمارے اندرون کے لیے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ ہمارے ظاہر کو بھی شفا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدواء القرآن, بہترین دوا ہے قرآن پاک. ایک حدیث میں فرمایا دو بہترین علاج ہیں, دوا ہیں, ایک العسل, ایک شہد ہے, اور دوسرا قرآن پاک. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گلے میں درد ہے, فرمایا قرآن پاک پڑھو. ایک اور صحابی آئے اپنے بیماری کی شکایت میں, فرمایا قرآن پاک پڑھو. تو بڑا مشہور واقعہ ہے, صحابی کہیں گئے تھے, کسی کو سانپ نے زہر ڈس دیا تھا, علاج کرا رہے تھے, علاج نہیں ہو پا رہا تھا. وہ صحابی کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے نا انہوں نے جب کیا, اللہ نے شفا دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جب کرنا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے. تو انہوں نے فرمایا فدعوا فی قلبی, بس میرے دل میں بات آئی, آپ نے اپریشیٹ کیا, بہت صحیح کیا. ہاں سورہ فاتحہ شفا ہے, شفاء لما فی الصدور. ظاہری جس یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اگر دیکھیں آپ جو ہے سونے سے پہلے سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ پڑھ کر دم کرتے. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی شیطان نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ظاہری باطنی اس کے لیے ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت یعنی غمگین ہوتے تھے اس چیز سے. ایسی ایسی باتیں مشرکی میں مکہ کہتے تھے, آپ کو جو ہے نا بہت دل کے اندر جو ہے نا ایک اثر آتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں اچھی طرح پتا ہے, ہمیں اچھی طرح پتا, ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ لوگوں کے کہنے سے آپ کے دل کو جلے, آپ کا دل بہت تنگ ہو رہا ہے. کیا اس کا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. اللہ کا نام, اللہ کا کلام, یہ ہمارے دلوں کے لیے امید ہے. تو ہم خود سوچیں میں کتنا اس کی تلاوت کرتا ہوں روزانہ. قرآن پاک کتنی بڑی نعمت ہے, یہ اس کی تلاوت ہے, ہدایت ہے, دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے, دلوں کے اندر امید, ہمت, یہ سب کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن پڑھنا, روزانہ اہتمام سے پڑھے. روزانہ ایک پارا ہو, آدھا پارا ہو, ایک پاؤ ہو, کم از کم ایک رکوع تو صحیح آدمی روزانہ میں یہ سیکھو. پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی برکت اللہ ہماری زندگیوں میں لا دے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں خیر ایسے اترتا ہے جیسے اوپر سے نیچے پانی اترتا ہے. چھت سے پانی کیسے نیچے اترتا ہے, خیر اتر کے اللہ کا. تو فرمایا دو خصوصیت ہے, ایک تو موعظت ہے, ایک ہے شفا لما فی الصدور. وہ آپ نے سنا ہوگا آیات شفا, قرآن پاک کی 6 آیتیں, 6 آیات ہیں, ان کو جو ہے آیات شفا کہتے ہیں. اکثر کئی کتابوں میں اس کو دیکھا ہے, حدیث میں تو نہیں ہے, لیکن مشکات کی مشکات شریف کی کتاب ہے, اس کی ایک شرح ہے مظاہر الحق. اس میں جو ہے نا ایک واقعہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ ایک آدمی جو ہے بہت سخت بیمار ہو گیا, بہت سخت علاج ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آ کر انہوں نے کہا
کہ کیا ہے، کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، بیماری ہے، علاج کرا رہا ہوں، علاج نہیں ہو رہا، تو میں یہ آیات شفا کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک میں آیات شفا ڈھونڈنا شروع کیا، 6 آیتوں کو میں نے جمع کیا اور میں نے ان کو پڑھا، اللہ نے مجھے شفا دی۔ تو یہ قرآن پاک سے اصل تو قرآن پاک ہمارے کفر کو، شرک کو، نفاق کو، کبر کو، حسد کو، یہ چیزوں کو صاف کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ظاہری جو بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی اللہ ہے۔ قل اور پھر فرمایا ہوا ہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت نامہ ہے، اس کے اندر میری ہدایت ہے، میری ہدایت ہے اس کے اندر، اور اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، ایک جگہ رحمت فرمایا، ایک جگہ رحمت فرمایا۔ یہ کیوں فرما رہے؟ یہ سب باتیں قرآن پاک میں ہیں۔ اللہ کے کلام کی عظمت جب دل میں آتی ہے تو آدمی یقین کرتا ہے کہ یہ بات قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قل کہہ دیجیے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل دنیا کی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کرے سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے۔ وَبِرَحْمَتِهِ، یہاں پر اس کی تفسیر میں لکھا ہے رحمتہ سے مراد ایک تو قرآن پاک اللہ کا فضل ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں قرآن والا بنایا، یہ اس کی رحمت۔ ہم سب کون ہیں؟ قرآن والے ہیں، تو تلاوت کرنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس سے ہمارا تعلق ہو۔ ایک روایت میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے اور فضل سے مراد قرآن پاک، رحمت سے مراد اسلام، کتنی بڑی نعمت۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ وہ نعمتیں ہیں جس پر آدمی خوش ہو، اندر سے خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت، اللہ نے مجھے کتنی بڑی اسلام کی نعمت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی نعمت عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت۔ هو خیر مما یجمعون، یہ جو نعمت ہے، ایک انسان دنیا میں جتنا جمع کرتا ہے، جو کچھ جمع کرتا ہے، ان سب سے بہتر یہ نعمت، کیونکہ ہر چیز چھوٹنے والی ہے، ہر نعمت ختم ہونے والی ہے، گھر کی نعمت، زندگی کی نعمت، مال کی نعمت، ہر نعمت دنیا کی وہ ختم ہوگی وقت کے ساتھ، لیکن یہ نعمت، یہ سرمایہ ایسا ہے، قرآن پاک ہے نا۔ حدیث میں ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کرے، حشر کے میدان میں وہ آئے گا اور آ کر کہے گا انا القرآن، انت ما ترکتنی فی الدنیا انا لم اترک حتی ادخلک الجنہ، میں قرآن ہوں، میں کون ہوں؟ قرآن ہوں، پورے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، اب میں تجھے لے جاؤں گا تجھے اللہ کے پاس۔ اور روزہ اور قرآن ایسے ہیں جو اللہ کے پاس سفارش کرا دے، اور اللہ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہوا خیر مما، یہ سرمایہ ہے قبر میں ساتھ آنے والا، یہ تعلیمات ساتھ آنے والے، اس پر عمل کرنا ساتھ، ہر چیز چھوٹے گی، یہ حدیث فرمایا ہوا خیر مما یجمعون۔ مشرکین مکہ کی ایک بہت بڑی گمراہی کو بیان کرا، جیسے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ طیبات ہے، یہ خبیثات ہے، یہ گندگی ہے، یہ اچھائی ہے، ایک پاکیزہ زندگی اللہ نے دی ہے، جس کا سورس کیا ہے؟ اسلام ہے، قرآن پاک ہے، اس کے ذریعے سے الحمدللہ ایسی پاکیزہ زندگی، ہم سوچیں ہماری کھانے پینے کی زندگی، معاشرتی زندگی، رہن سہن کی زندگی، کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، کیا سننا کیا نہیں سننا، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، ایک پاکیزہ صاف ستھری زندگی کس کی برکت سے ملی؟ قرآن پاک سے۔ لیکن مشرکین نے مکہ کی ایک بری عادت ہے، اپنی مرضی سے جس کو چاہا حلال کیا، جس کو چاہا حرام، منمانی کر دی، جس کو چاہا حرام کر لیا، جس کو چاہا حلال کر لیا۔ حلال اور حرام اللہ بتاتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور جس چیز میں حلال اللہ نے بتایا، ہماری روحانی، جسمانی، اخلاقی ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام بتایا، ہماری روحانی، اخلاقی، جسمانی ہر طرح کا نقصان ہے، حرام میں کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔
حرام میں کبھی فائدہ نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ تو آگے وہی بیماری کی دیکھو، ایک بات اللہ بتا کے کہہ رہے ہیں تم اللہ کے قرآن کو سامنے رکھو، من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ، قرآن کی تعلیم کو سامنے رکھ کر چلو گے تو تمہیں جنت مل جائے گا۔ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، قرآن پاک کو پیچھے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جو اس قرآن کی تعلیمات کو پیچھے رکھے گا اور اپنی منمانی اور اپنی مرضی کو چلے گا، جیسے مشرکین جس کو چاہا حلال کیا، جس کو چاہا حرام کیا۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، ارے بتائیے گا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے تمہارے لیے رزق اتارا، ما انزل اللہ لکم من رزق، رزق آسمان سے انزل، یہ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے رزق اللہ نازل کرتے، ظاہر میں تو دکھتا ہے کہ زمین سے ہوا، زمین سے نکل رہا، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں سب کہاں سے؟ زمین سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اصل میں آسمانوں سے، اور اس سماء رزقکم وما توعدون، رزق تمہارا آسمانوں میں ہے، اس کے فیصلے سے اترتا ہے۔ لیکن ہم نے اتنی بڑی نعمت تمہیں دی ہے، رزق تمہارے لیے آسمانوں سے اتارا، انزل اللہ لکم من رزق، لیکن تم نے کیا کیا؟ فجعلتم منہ حراما وحلالا، اپنی مرضی سے تم نے کسی کو حلال اور حرام کر دیا، جو چیز حلال تھی اس کو حرام کر دیے اور جو چیز حرام تھی اس کو حلال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قل، کہیں پوچھئے ان سے، اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، اللہ، یہاں ایک مسئلہ یاد رکھے، نماز میں اذان میں ہمیشہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور آپ کو اگر کھینچ دیں تو نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ کوشچن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کیا مطلب؟ کیا اللہ بڑا ہے؟ کیا اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا، اللہ اکبر، لیکن اگر اس الف کو اگر کھینچ دیں، اس کی عربی زبان بہت نازک ہے، اللہ اکبر نہیں، کیا اللہ بڑا ہے؟ نہیں، اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ وہی ہے، قل اللہ، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا اس کو حلال کرو اس کو حرام کرو، اور کرنے کے بعد تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ تمہیں آخرت کا خوف نہیں، قیامت کے دن کا تمہیں ڈر نہیں؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، قیامت کو تم نے کھیل سمجھ رکھا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، ان اللہ لذو فضل علی الناس، کتنا بڑا فضل اللہ نے اسلام اور قرآن کے ذریعے سے فرمایا، ولکن اکثرهم لا یشکرون، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی۔ اور سب سے بڑا شکر کیسا ہے؟ زبان سے کہتے ہیں نا کھانے کے بعد وجعلنا مسلمین، اے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ زندگی اسلام کے ساتھ، اسلام کا شکر یہ ہے کہ اس کو زندگی اسلام کے مطابق، ایمان کا شکر یہ ہے کہ ایمان کے مطابق زندگی ہو، قرآن پاک کا شکر یہ ہے کہ قرآن پاک کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ یہ اصل